کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر کہنا ذرا۔ وہ قہقہ اتنا بلند اور کرخ تھا کہ ہال میں چلتی دھیمی موسیقی بھی اس کے سامنے دم توڑ گئی۔ وہ جو ہاتھوں میں لال مخملی ڈبہ تھامے نظریں چکھائے کھڑی تھی، یکدم سہم گئی۔ اس کے سامنے کھڑا وہ شخص جس کی آنکھوں میں وہ پچھلے 6 ماہ سے اپنی زندگی تلاش کر رہی تھی، اس وقت کسی اجنبی سے بھی زیادہ بے رحم لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہیپی برتھ ڈے ضیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولہ اٹکا ہوا تھا جسے وہ نگلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ میں نے خود بنایا ہے تمہارے لیے۔ خود بنایا ہے؟ ضیا ملک نے وہ ڈبہ اس کے کانپتے ہاتھوں سے تقریباً چھینتے ہوئے لیا اور اسے فضا میں بلند کر دیا تاکہ اس کے ارد کھڑے اس کی امیر کبیر دوست اسے دیکھ سکے۔ دوستو دیکھو ذرا، بی بی نے میرے لیے تحفہ خود بنایا ہے۔ احمد ضیا کا سب سے قریبی دوست آگے بڑھا اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، ارے واہ ضیا، لگتا ہے تمہاری محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ہیرے کی انگوٹھی یا کوئی مہنگی گھڑی؟ ضیا نے حقارت سے ڈبے کا ڈھکن کھولا۔ اندر ایک ہاتھ سے بنا ہوا کارڈ تھا اور ایک سستا سا پرفیوم جس کی خوشبو شاید ضیا ملک کے جوتیوں کی پالش سے بھی کم قیمت تھی۔ ضیا نے کارڈ نکالا اور آواز اونچی پہ پڑھنے لگا، میری زندگی کے سب سے خاص انسان کے لیے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ ضیا نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جس میں تذلیل تھی، زہر تھا اور بے انتہا تکبر۔ جینا سکھایا؟ ارے بیوقوف لڑکی! ضیا وہ بمشکل اس کے نام لے پائی، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ یہ وہ ضیا تو نہیں تھا جو کل رات تک فون پر اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے دنیا سے لڑ جائے گا۔ ضیا مت کہو مجھے۔ وہ ایک دم دھاڑا، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ روایتی نفرت آمد آئی جو وہ بچپن سے اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں پالتا رہا تھا۔ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ یار ضیا جانے دے، بیچاری دیکھ کیسے رو رہی ہے۔ سمیر نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ ماحول میں موجود ہر شخص کی نظریں اس اکیلی لڑکی پر جمی تھیں جو زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ رونے دو، ضیا نے بے رحمی سے کہا اور وہ کارڈ اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ اسے بھی تو پتہ چلا کہ خواب دیکھنے اور حقیقت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس کے اتنا قریب کہ وہ اس کے مہنگے کولون کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی، وہی خوشبو جو اسے کبھی اپنی پناہ گاہ لگتی تھی لیکن آج وہ اسے دم گھٹنے والی لگ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوچنے بھی کہ میں، ضیا ملک، تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں کاٹ تلوار سے زیادہ تھی۔ تم نے ہی تو کہا تھا۔ اس کے لب پھڑپڑائے، آنسو اب ضبط سے باہر ہو کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ تم نے کہا تھا تمہیں میری سادگی پسند ہے، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے سب سے نکالو گے، وہ سب وعدے۔ ضیا نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور مڑ کر اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ سنا تم لوگوں نے؟ وعدے؟ ارے احمد، اس سے پوچھو وہ وعدے کس نے کیے تھے؟ احمد نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بھابی، سوری مس زویا، وہ وعدے ضیا نے نہیں، ضیا کے اس موڈ نے کیے تھے جو ہم نے شرط لگاتے وقت سیٹ کیا تھا۔ شرط؟ یہ لفظ اس کے منہ سے ایک سسکی کی طرح نکلا۔ ہاں شرط۔ ضیا واپس اس کی طرف گھما۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت تھی جو وہ بچپن میں اس وقت کرتا تھا جب اس کی سوتیلی ماں اسے گھر لائی تھی 3 مہینے پہلے کیفیٹیریا میں، یاد ہے؟ احمد نے کہا تھا کہ تم اتنی دقیانوسی، اتنی بور اور اتنی گئی گزری ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے 2 منٹ بات نہیں کر سکتا۔ میں نے شرط لگائی تھی کہ میں نے نہ صرف تم سے بات کروں گا بلکہ تمہیں اس حد تک پاگل کر دوں گا کہ تم میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گی۔ لڑکی کا رنگ فرق پڑ چکا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ 3 مہینے، وہ محبت بھری باتیں، وہ رات گئے تک جاگ کر کیے گئے وعدے، وہ چھپ چھپ کر ملنا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ محض ایک کھیل تھا؟ نہیں ضیا، تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اس نے آخری امید کا سہارا لیتے ہوئے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ تم صرف ان سب کے سامنے ڈرامہ کر رہی ہو نا؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے قسم کھائی تھی۔ ضیا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا جیسے کسی گندگی نے اسے چھو لیا ہو۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ چیخا۔ اور محبت تم سے؟ شیشے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ نہ شکل، نہ عقل، نہ خاندان کا پتہ، نہ بات کرنے کا ڈھنگ۔ میری ماں کی ملازمہ کی بیٹی ہو تم اور میں ملک ولاس کا وارث۔ ہمارا جوڑ بنتا بھی ہے لیکن ضیا، دل تو تم ایک جاہل ان پڑھ لڑکی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا ضیا ملک تم سے محبت کرے گا؟ وہ سب پرینک تھا۔ یہ جملہ ہتھوڑی کی طرح اس کے دماغ پر لگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ضیا کا لہجہ اس قدر فیصلہ کن، توہین آمیز تھا کہ وہاں موجود کچھ لڑکیاں بھی سہم گئیں۔ فرینک؟
اس نے دہرایا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید صرف ضیا ہی سن سکا۔ ہاں، پرینک، ایک مذاق۔ ضیا نے بے دردی سے مزید وضاحت کی۔ دیکھو ذرا، مجھے تم سے بچپن سے نفرت تھی۔ تم اس عورت کے ساتھ آئی تھی جس نے میری ماں کی جگہ لی تھی۔ میں تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا، تمہارا دل توڑنا چاہتا تھا تاکہ تمہیں اپنی حیثیت یاد رہے۔ اور دیکھو، آج تم میرے دوستوں کے سامنے تماشا بنی کھڑی ہو۔ مشن مکمل۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف ہاتھ لہرایا۔ کیوں لڑکو، کیسی رہی میری ایکٹنگ؟ آسکر ملنا چاہیے نا؟ کمال کر دیا یار، مان گئے ضیا بھائی۔ بیچاری کو دیکھو، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ چاروں طرف سے قہقہ اور تالیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ سب ہنس رہے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو کر اس کی نظروں میں گھومنے لگے۔ وہ جسے اپنا مسیحا سمجھتی تھی، وہ اس مجمع کا تماشا گر نکلا۔ اس نے نیچے زمین پر پڑے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کارڈ کو دیکھا جس پر اس نے لکھا تھا، میری زندگی کی سب سے خاص انسان کے لیے۔ اس کے آنسو اس کارڈ پر گرے اور سیاہی پھیلنے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کی ساری رنگنی سیاہی میں کھل گئی تھی۔ اب جاؤ یہاں سے، ضیا نے اسے حکم دیا۔ میرا موڈ مزید خراب مت کرو، اور ہاں، آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ تو صرف ٹریلر تھا، اگر دوبارہ میرے سامنے آئی تو وہ حشر کروں گا کہ میری سوتیلی ماں بھی تمہیں پہچان نہیں پائے گی۔ زویا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، وہاں ایک عجیب سی ویرانی تھی، ایک ایسا خالی پن جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اندر کچھ مر گیا ہے۔ اس نے ایک بار ضیا کی آنکھوں میں دیکھا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بد دعا نہیں دی، کوئی سوال نہیں پوچھا، کیونکہ سوال وہاں پوچھے جاتے ہیں جہاں جواب کی امید ہو، اور بد دعا وہاں دی جاتی ہے جہاں اپنائیت کا مان ٹوٹا ہو لیکن تعلق باقی ہو۔ یہاں تو تعلق اس سرے سے جھوٹا تھا۔ ضیا کو اس کی نظروں کی یہ خاموشی اس ایک لمحے کے لیے کھٹکی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ وہ روئے گی، چیخے گی، اس کے پیروں میں گر کر بھیک مانگے گی، لیکن وہ تو پتھر ہو گئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ نکلو یہاں سے۔ احمد نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑائی لیکن گری نہیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما، زمین پر پڑے کارڈ کو آخری نظر دیکھا اور پلٹ گئی۔ اس کے پیچھے قہقہوں کا شور دوبارہ بلند ہو چکا تھا۔ یار ضیا، تم واقعی بہت ظالم ہو، لیکن مزہ آ گیا۔ شکل بنی، کیا شکل بنی تھی اس کی۔ وہ چلتی رہی، ہال سے باہر کوریڈور میں اور پھر مین گیٹ کی طرف۔ رات گہری ہو چکی تھی، سرد ہوا اس کے وجود کے چیر رہی تھی، لیکن اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی وہ جملہ گونج رہا تھا، تم ایک جاہل ان پڑھ لڑکی۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی اور سڑک کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ گارڈز نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، شاید آواز بھی دی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ضیا اور اس کے دوست جشن مناتے رہے، کیک کاٹا گیا، میوزک دوبارہ چل پڑا۔ ضیا ملک اپنی جیت کے نشے میں چور تھا، یہ جانے بغیر کہ اس نے آج کیا کھو دیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زویا گھر جائے گی، روئے گی اور پھر وہی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ رات زویا گھر نہیں پہنچی۔ صبح ہوئی تو اس کے کمرے کا بستر خالی تھا، کسی نے اسے ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ سب کا خیال تھا کہ وہ کہیں چھپ کر رو رہی ہوگی اور خود ہی لوٹ آئے گی۔ ایک دن گزرا، پھر دو، پھر ہفتہ، زویا واپس نہیں آئی۔ ضیا ملک کو اس وقت تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن اس شام کے بعد وہ جاہل اور ان پڑھ لڑکی اس طرح غائب ہوئی جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا، نہ کسی رشتہ دار کے گھر، نہ کسی دوست کے پاس، نہ شہر کے کسی ہسپتال یا مردہ خانے میں۔ وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ سب کے ہنسنے پر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، پر کوئی نہیں جانتا تھا اس دن کے بعد وہ کسی کو نہیں ملے گی۔ نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی اور اپنے پیچھے ایک سناٹا چھوڑ گئی تھی۔ 3 سال بعد ضیا ملک کے لیے یہ وقت محض کیلنڈر کی تاریخوں کا بدلنا نہیں تھا، بلکہ ہر گزرتا لمحہ اس کے سینے میں اترتی ایک ایسی پھانس تھی جو اسے سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ ضیا ملک جو کبھی قہقہے لگاتا تھا، اب ایک ایسا مرد مہر اور بے رحم بزنس ٹائکون تھا جس کی آنکھوں میں ویرانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے کیا کیا نہیں کیا، پولیس، پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز، اخبارات میں اشتہارات، اس نے ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ وہ پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈتا رہا، ریلوے اسٹیشنز، بس اڈوں، یہاں تک کہ پناہ گاہوں میں بھی۔ اسے ہر لڑکی میں زویا کی جھلک دکھائی دیتی تھی، اسے اپنی ہر سانس میں وہ جملہ سنائی دیتا تھا، تم ایک جاہل ان پڑھ لڑکی۔ اور پھر وہ پچھتاوے کی آگ میں جلتا۔ اسے محبت ہو گئی تھی، بہت دیر سے، بہت اذیت ناک لیکن بے پناہ محبت۔ آج شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں الائٹ بزنس فرم کی سالانہ پارٹی تھی۔ ضیا وہاں موجود تھا، مگر اس کا ذہن ہمیشہ کی طرح بھٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور وہ ایک ستون سے ٹیک لگائے ہال میں موجود مصنوعی ہنسی والے چہرے کو بے زاہکی سے دیکھ رہا تھا۔
تبھی روشنیوں کا رخ مین انٹرسٹ کی طرف ہوا اور پھر جیسے ضیا ملک کی سانس اٹک گئی. وہ وہاں تھی. نہیں، وہ نہیں ہو سکتی، وہ زویا نہیں ہو سکتی. ضیا نے اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولی. سامنے ریڈ کارپٹ پر ایک بہت ہی با اثر سیاستدان شاہمیر آفندی داخل ہو رہا تھا اور اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالے سر تپا سیاہ سلک گاؤن میں ملبوس وہ لڑکی چل رہی تھی جسے ضیا نے پچھلے 3 سالوں سے صرف خوابوں میں دیکھا تھا. لیکن یہ وہ زویا نہیں تھی. وہ سہمی ہوئی ڈری ٹیسی سادہ شلوار قمیص والی زویا نہیں تھی. یہ کوئی اور تھی. اس کے چلنے میں بلا کا اعتماد، چہرے پر میک اپ کی تہ میں چھپی مغروریت تھی اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف اقتدار اور طاقت سے آتی ہے. ضیا کا دل پسلیوں سے باہر آنے لگا. اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا، مگر اسے ہوش نہیں تھا. وہ جیسے مقناطیس کی کشش میں کھینچا چلا گیا. وہ دونوں ڈانس فلور کے وسط میں پہنچ چکے تھے. دھیمی موسیقی شروع ہوئی. شاہمیر نے اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا. ضیا کی آنکھوں میں خون اتر آیا. یہ منظر اس کے لیے موت سے بدتر تھا. اس کی زویا کسی اور کی باہوں میں. وہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے لیکن ضیا ملک کو آج کسی کی پرواہ نہیں تھی. وہ سیدھا ڈانس فلور پر پہنچا اور ایک جھٹکے سے شاہمیر اور ضیا کے درمیان حائل ہوا. اس نے زویا کا بازو بے دردی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا. زویا! ضیا کی آواز میں 3 سالوں کا درد، غصہ اور تڑپ سب شامل تھیں. موسیقی رک گئی. ہال میں سناٹا چھا گیا. سب کی نظریں ان تینوں پر جم گئیں. لڑکی کا توازن بگڑا. وہ ضیا کے سینے سے ٹکرائی. اس سے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو ضیا کی گرفت سے چھڑوایا. اس نے ضیا کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ نفرت بھی نہیں تھی جس کا ضیا منتظر تھا. وہاں صرف اجنبیت اور ناگواری تھی. ایکسکیوز می. اس کی آواز وہی کھنکتی ہوئی آواز، لیکن لہجہ اتنا سرد کہ ضیا جم سا گیا. ہاؤ ڈیئر یو! ڈرامے بند کرو زویا! ضیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا. کہاں غائب تھی تم؟ تمہیں اندازہ ہے میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ میں پاگل ہو گیا تھا تمہارے پیچھے، اور تم یہاں اس کے ساتھ؟ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس بار شاہمیر آفندی درمیان میں آ گیا. اس نے ضیا کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا. مسٹر ملک! شاہمیر کی آواز گرجدار تھی. ہوش میں ہیں آپ؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری منگیتر کے ساتھ اس طرح پیش آنے کی جرأت کیسے ہوئی آپ کی؟ منگیتر؟ ضیا نے ہذیانی کیفیت میں دہرایا. پھر اس نے ایک قہقہ لگایا جو کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر سکتا تھا. شاہمیر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ زویا ہے، زویا احمد، میری زویا. اس نے پھر زویا کی طرف دیکھا. بتاؤ اسے زویا، بتاؤ کہ تم مجھے جانتی ہو، بتاؤ کہ یہ سب جھوٹ ہے. زویا نے بہت سکون سے اپنے گلے میں موجود ہیرو کا ہار درست کیا. اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی امیر زادی کسی گندے بھکاری کو دیکھ رہی ہو. اسے شاہمیر کی طرف دیکھا اور انگلش میں بولی. شاہمیر، کون ہے یہ بدتمیز آدمی اور یہ بار بار مجھے زویا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا سیکیورٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس پارٹی میں؟ ضیا کو لگا جیسے کسی نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا ہو. تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو؟ وہ چیخا. میری آنکھوں میں دیکھو زویا، میں ضیا ہوں. وہ ضیا جس کے لیے تم نے وہ کارڈ بنایا تھا، وہ ضیا جس کی محبت میں تم پاگل تھی. کیا اپنی محبت کو بھی بھول گئی؟ زویا کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری. وہ ایک قدم آگے بڑھی اور ضیا کو سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے وہ اس کے گھر کا کوئی ملازم ہو جس نے چوری کی ہو. لسن مسٹر واٹ ایور. اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی. مجھے نہیں معلوم آپ کس سستی رومانوی کہانی کی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں. میرا نام ضائشہ ہے، ضائشہ شاہمیر آفندی ہونے والی ہوں، اور جہاں تک بات محبت کی ہے. اس نے ایک حقارت بھری نظر ضیا پر ڈالی. میری پسند کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ جیسے جذباتی اور نفسیاتی مریض سے محبت کروں. اپنی شکل دیکھیں آئینے میں. آپ کی حالت بتا رہی کہ آپ کو کسی اچھے دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تم جھوٹ بول رہی ہو. ضیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تم صرف بدلہ لے رہی ہو نا، اس رات کا بدلہ. میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں بہت پچھتایا ہوں زویا. خدا کے لیے یہ ناٹک ختم کرو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. ضیا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا تھا کہ شاہمیر نے زوردار دھکا دے کر اسے پیچھے کیا. ضیا لڑکھڑا کر ایک ویٹر سے ٹکرایا. ٹرے پر رکھے گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے. پورا ہال تماشا دیکھ رہا تھا. کیمروں کی فلیش لائٹس جلنے لگی تھیں. انف از انف. شاہمیر دھاڑا. مسٹر ضیا ملک، آپ کی بزنس امپائر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کسی بھی عورت کی عزت اچھالنے کا لائسنس مل گیا ہے.
صرف اس لیے کہ میری منگیتر بے انتہا خوبصورت ہے آپ نے سوچا کہ آپ پرانی جان پہچان کا ڈرامہ رچا کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے؟ شاہمی نے مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا، دیکھ رہے ہیں آپ سب، یہ ہے ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس کا اصلی چہرہ۔ یہ شریف فیملی کی لڑکی کو سر عام ہراساں کیا جا رہا ہے اور بہانہ کیا ہے کہ یہ اسے جانتے ہیں۔ بکواس بند کرو شاہمیر، ضیا غصے سے اس کی طرف لپکا۔ میں اس کا ماضی جانتا ہوں، یہ میری ماں کی ملازمہ کی بیٹی ہے، یہ میرے گھر میں رہی ہے۔ چپ! یہ آواز شاہمیر کی نہیں عائشہ کی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ضیا کے اتنے قریب آئی کہ صرف اسے سنائی دی۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی مسٹر ملک، اس نے دھیمی اور زہریلی آواز میں کہا، تو اپنی بچی کچھ عزت بچا کر یہاں سے نکل جاتی، کیونکہ آپ جیسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ لڑکی 3 سال پہلے اسی شہر کے ایک ہال میں مر گئی تھی اور لاشیں واپس نہیں آیا کرتیں۔ اس جملے نے ضیا کو منجمد کر دیا۔ اس کا مطلب وہ پہچان گئی تھی، وہ وہی تھی، وہ زویا ہی تھی۔ زویا تم؟ گارڈز! عائشہ نے پلٹ کر آواز دی، اس شخص کو میری نظروں سے دور کریں، یہ ہمارے جشن کا مزہ کرکرا کر رہا ہے۔ سیکیورٹی گارڈز فوراً آگے بڑھے۔ ضیا اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نظریں زویا کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ چاہتی تو اسے پہچان سکتی تھی، وہ چاہتی تو اس کی طرف دیکھ کر پگھل سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں برف تھی، ایسی برف جو ضیا کی روح تک کو جلا رہی تھی۔ چلو شامیر! اسے شامیر کا بازو تھاما۔ یہاں کا ماحول بہت گھٹن زدہ ہو گیا، کسی گری ہوئی سوچ والے انسان کی وجہ سے۔ شامیر نے فاتحانہ نظروں سے ضیا کو دیکھا۔ آئندہ میری عائشہ کے آس پاس بھی نظر آئے ضیا ملک تو وہ حشر کروں گا کہ تمہارا بزنس اور تم دونوں سڑک پر آ جائیں گے۔ ایک سڑک چھاپ مجنوں کی طرح برتاؤ کرنا بند کرو۔ ضیا کچھ نہیں بول سکا۔ اس کے الفاظ، اس کا غصہ، اس کی انا سب اس لڑکی کے قدموں میں بکھر چکے تھے۔ شاہمیر اور زویا مڑے۔ زویا کا لمبا سیاہ گاؤن زمین پر گھستا ہوا ضیا کے جوتوں کو چھو کر گزرا۔ جاتے جاتے زویا نے ایک بار بھر مڑ کے نہیں دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے 3 سال پہلے ضیا نے اسے چاہتے ہوئے نہیں روکا تھا۔ آج حساب برابر ہو گیا تھا۔ ہال میں چہمگیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ضیا ملک کو کیا ہو گیا ہے؟ نشے میں ہوگا بیچارہ۔ اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ کتنی بے عزتی کروا دی اپنے خاندان کی۔ ضیا وہیں کھڑا رہا۔ گارڈز نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر جانے کا اشارہ کیا، لیکن اس نے بازو جھٹک دیا۔ وہ خالی نظروں سے اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے زویا شاہمیر کی باہوں میں جھولتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے کہا تھا، تم ایک جاہل ان پڑھ لڑکی۔ آج اسی لڑکی نے اتنے ہی لوگوں کے سامنے اسے نفسیاتی مریض اور گری ہوئی سوچ والا انسان کہہ کر دیا تھا، اور ضیا ملک جس کی ایک کال پر شہر بند ہو سکتا تھا، آج اپنی محبت کے سامنے بے بس، لاچار اور ذلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ شہر کی روشنی اپارٹمنٹ کی وسیع و عریض فرنچ ونڈو کے اس پار کسی ستاروں بھرے آسمان کا منظر پیش کر رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر کا ماحول باہر کے شور شرابے سے بالکل الگ، پرسکون لیکن انتہائی بوجھل تھا۔ امپورٹڈ لکڑی کے فرش پر قیمتی ایرانی قالین بچھے تھے اور دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اس گھر کی مکین کی عمارت کا پتہ دے رہی تھیں۔ لاؤنج میں صرف ایک کونے میں لیمپ روشن تھا جس کی مدھم سنہری روشنی صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑ رہی تھی۔ شاہمیر آفندی نے ہاتھ میں پکڑا کرسٹل گلاس میز پر رکھا اور اپنی گہری سیاہ آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی پر گاڑ دیں۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کا رخ باہر شہر کی طرف تھا اور پشت شاہمیر کی جانب۔ وہ ابھی بھی اسی سیاہ گاؤن میں تھی، لیکن اب اس کے بال کھلے تھے اور وہ کسی بہت گہری سوچ میں گم لگی تھی۔ عائشہ! شاہمیر نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ چونکی نہیں، بس دھیرے سے مڑی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ شاہمیر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس نے زویا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم پارٹی سے آنے کے بعد سے خاموش ہو۔ شاہمیر نے اس کے بازوؤں کو نرمی سے تھاما۔ میں جانتا ہوں وہاں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ضیا ملک نے اپنی اوقات دکھائی۔ لیکن تم کیوں اتنی ڈسٹرب ہو؟ زویا نے نظریں جھکا لیں۔ میں ڈسٹرب نہیں ہوں شاہمیر، بس پرانی یادیں گرد کی طرح اڑ رہی ہیں۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے سچ بتاؤ عائشہ، کیا یہ وہی ضیا تھا، وہی لڑکا جس کا ذکر تم نے ایک بار مبہم انداز میں کیا تھا، جس نے تمہیں ٹھکرایا تھا؟ زویا کی آنکھوں میں سایہ لہرایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور تلخی سے مسکرائی۔ ہاں شاہمیر، یہ وہی ضیا ملک تھا۔ شاہمیر کے جبڑے بھینچ گئے۔ ایک عجیب سی جلن اور غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے ہیرے کو کنکر سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا،
اور پھر میری خوش قسمتی دیکھو کہ آج تو میرے نصیب میں لکھ دی گئی ہو۔ وہ بیوقوف آج تک بھٹک رہا ہے اور میں نے منزل پا لی۔ خوش قسمتی، زویا نے لفظ دہرایا۔ وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تم اسے خوش قسمتی کہتے ہو شاہمیر، لیکن میں اسے قدرت کا ایک شفاف کھیل کہتی ہوں۔ کیوں؟ شاہمیر بھی اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ کیونکہ اگر اس نے تب مجھے نہ ٹھکرایا ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ زویا کی نظریں خلا میں تھیں۔ اگر اس رات وہ میری محبت کا تماشا نہ بناتا، اگر وہ میرے کردار اور میری غربت پر نہ ہنستا تو عائشہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتی۔ وہ معصوم بیوقوف زویا وہیں مر گئی تھی۔ شاہمیر، اس کے دیے ہوئے زخم میں نے کب کے بھلا دیے، لیکن زخموں کے نشان باقی ہیں۔ اب ان جذبات کی جگہ صرف برف ہے۔ شاہمیر نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ مجھے بتاؤ عائشہ، اس رات کیا ہوا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ تم گھر نہیں گئی تھی، تو پھر وہ 3 سال تم کہاں تھی؟ تم مجھ تک کیسے پہنچی؟ زویا نے آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کا وہ دروازہ جو اس نے مقفل کر دیا تھا آج پھر کھل رہا تھا۔ وہ رات، زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ جب میں اس گھر سے نکلی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی، لیکن میرے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ضیا کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر رہے تھے۔ جاہل ان پڑھ لڑکی۔ میں چلتی رہی، بس چلتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب میں تھک ہار کر ایک بس اسٹاپ کے بینچ پر گر گئی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ فون، اور نہ ہی واپس جانے کی ہمت۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے موت آ جائے، میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ زویا رکی۔ اس نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ شاہمیر ہمتن گوش تھا۔ پھر وہاں ایک گاڑی رکی۔ زویا نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ایک عورت اتری، دیکھنے میں بہت باوقار اور مہربان لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ ہوئی۔ اس نے مجھے یوں اکیلے روتے دیکھا تو قریب آئی۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ اتنی رات گئی یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ گھر نہیں جانا؟ زویا نے بتایا۔ میں نے اسے روتے بتایا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں برباد ہو چکی ہوں۔ مجھے لگا وہ کوئی فرشتہ ہے جو خدا نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، نفرت اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت۔ اس کا نام بیگم عالیہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے کہا وہ ایک ہاسٹل چلاتی ہیں جہاں بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ اور تم چلی گئی؟ شاہمیر نے پوچھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا شاہمیر، اور پھر بھوک اور ٹھنڈ انسان سے ہر فیصلہ کروا لیتی۔ زویا نے تلخی سے کہا۔ لیکن وہ ہاسٹل، وہ کوئی عام ہاسٹل نہیں تھا۔ شاہمیر کی گرفت زویا کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ 2 دن تک تو سب ٹھیک رہا۔ مجھے کھانا ملا، سونے کے بستر ملا، لیکن تیسرے دن بیگم عالیہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ زویا تم بہت پیاری ہو، لیکن تمہارا حلیہ بہت دیہاتی ہے۔ زویا نے وہ جملہ دہرایا۔ اس دنیا میں اگر جینا ہے تو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مفت کی روٹیاں توڑنا یہاں کا اصول نہیں ہے۔ میں سمجھی ہوں وہ مجھ سے گھر کے کام کروائیں گی۔ میں نے کہا میں جھاڑو پوچھا کر لوں گی، لیکن وہ ہنسی۔ اس نے کہا تمہارے ہاتھ جھاڑو دینے کے لیے نہیں بلکہ امیروں کے دلوں پر راج کرنے کے لیے بنے ہیں۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ زویا کی آواز بھر آ گئی۔ وہ ایک ٹریننگ سینٹر تھا شامی، جہاں غریب اور مجبور لڑکیوں کو گروم کیا جاتا تھا۔ ہمیں چلنا پھرنا، انگلش بولنا، آداب، میک اپ، فیشن سب سکھایا جاتا تھا۔ بظاہر یہ سب ماڈلنگ ایجنسی کے نام پر ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ہمیں بیچنے کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ شاہمیر کے چہرے پر شدید غصہ آمد آیا۔ اس عورت کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اب نہیں رہی، زویا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، لیکن اس وقت میں اس کے چنگل میں تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی شاہمیر، بہت بار، لیکن ہر بار پکڑی گئی اور ہر بار سزا ملی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ اگر مجھے اس دلدل سے نکلنا ہے تو مجھے اسی دلدل کے اصول سیکھنے ہوں گے۔ میں نے اپنے اندر کی زویا کا گلا گھونٹ دیا۔ میں نے وہ سب سیکھا جو وہ سکھاتی تھی۔ میں نے انگلش سیکھی، میں نے سیاست اور بزنس پر بات کرنا سیکھا۔ میں نے اپنے آنسو کو میک اپ کے پیچھے چھپانا سیکھا۔ میں ضیا کے اس جملے کو اپنی طاقت بنا لیا۔ ان پڑھ اور جاہل، میں نے قسم کھائی کہ میں اتنی پڑھی لکھی اور ماڈرن بنوں گی کہ کوئی میری طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ شام آئی۔ زویا نے شاہمیر کی طرف دیکھا۔ جب بیگم عالیہ نے مجھے پہلی بار ایک ہائی پروفائل پارٹی میں ہوسٹس کے طور پر بھیجا، وہاں میرا کام صرف مہمانوں کو ویلکم کرنا اور مسکرانا تھا۔
مجھے سخت تاکید کی گئی کہ کوئی بھی امیر آدمی اگر بات کرنا چاہے تو میں انکار نہیں کروں گی، اور وہ پارٹی میری تھی۔ شاہمی نے جملہ مکمل کیا۔ اسے وہ شام یاد آئی تھی۔ ہاں، زویا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ تمہاری پارٹی۔ میں ڈری ہوئی تھی، حالانکہ میں نے مہنگا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی، لیکن اندر سے میں کانپ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہر مرد کی نظر مجھے نوچ رہی ہے، لیکن پھر میری نظر تم پر پڑی۔ شامی نے نرمی سے کہا، تم سب سے الگ تھی۔ تم ہنس رہی تھی لیکن تمہاری آنکھیں رو رہی تھیں۔ میں نے تمہیں بالکنی میں اکیلے کھڑے دیکھا تھا۔ ہاں، میں وہاں بھاگ آئی تھی کیونکہ ایک منسٹر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، زویا نے بتایا۔ تم وہاں آئے تھے؟ تم نے مجھ سے کوئی گھٹیا بات نہیں کی، تم نے صرف اتنا پوچھا تھا۔ کیا یہ نقلی مسکراہٹ تھکاتی نہیں ہے؟ شاہمین نے سر ہلایا۔ تمہارا جواب مجھے آج بھی یاد ہے۔ تم نے کہا تھا، سر یہ مسکراہٹ میری روزی روٹی ہے، تھک جاؤں گی تو بھوکی مر جاؤں گی۔ اس ایک جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم باقی مردوں جیسی نہیں تھے شامیر۔ زویا نے تشکر بھری نظر سے اسے دیکھا۔ تم نے معلوم کروایا کہ میں کون ہوں، میں وہاں کیسے پہنچی، اور جب تمہیں بیگم عالیہ کی حقیقت پتہ چلی تو تم نے مجھے خریدا نہیں، تم نے مجھے آزاد کروایا۔ میں تمہیں وہاں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہمیر جذباتی ہو گیا۔ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت نہیں ہوئی تھی زویا، مجھے تمہارے درد سے محبت ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کو بچانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ تم نے مجھے وہ عزت دی جو میں کھو چکی تھی۔ تم نے مجھے عائشہ کا نام دیا، تم نے مجھے پڑھایا، مجھے بزنس سنبھالنا سکھایا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں کوئی بہت امیر ذاتی ہوں جسے تم نے پسند کر لیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم نے کیچڑ سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے ہیرا بنا دیا۔ نہیں عائشہ، شاہمین نے سختی سے تردید کی، تم پتھر نہیں تھی، تو ہمیشہ سے ہیرا تھی، بس غلط ہاتھوں میں تھی۔ ضیاء ملک جوہر نہیں تھا، وہ اندھا تھا، اسے شیشے اور ہیرے کی تمیز نہیں تھی۔ زویا نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ آج جب میں نے ضیاء کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے تکلیف ہوگی، شاید پرانی محبت جاگ جائے گی، لیکن شامیر، مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا سوائے ترس کے۔ وہ شخص جو کل تک میری اوقات بتا رہا تھا آج میرے قدموں میں گرنے کو تیار تھا۔ یہ تمہاری جیت ہے عائشہ؟ شاہمیر نے اس کے آنسو پوچھے۔ جیت؟ زویا نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ شاید، لیکن اس جیت کی قیمت میں نے اپنی معصومیت دے کر چکائی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں وہی پرانی زویا بن جاؤں جو کھل کر ہنس سکتی تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتی تھی، لیکن وہ زویا مر چکی ہے۔ اب صرف عائشہ ہے جو خوبصورت ہے، امیر ہے، طاقت ہے، لیکن اندر سے کھوکھلی ہے۔ شامیر نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ میں اس کھوکھلے پن کو بھر دوں گا عائشہ، میں وعدہ کرتا ہوں تو میں کبھی پرانی زویا کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اور جہاں تک ضیاء ملک کا تعلق ہے، اگر اس نے دوبارہ تمہاری طرف دیکھنے کی جرت بھی کی تو میں اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا۔ زویا اس کے سینے سے لگی باہر برستی بارش کو دیکھنے لگی۔ شیشے پر گرتی بوندیں اسے اپنی ماضی کے آنسو لگ رہے تھے۔ شاہمیر، اس سے سرگوشی کی۔ جان، کیا ضیاء اب بھی میرا پیچھا کرے گا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیوانگی دیکھی ہے، وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں ہماری زندگی خراب نہ کر دے۔ وہ جان چکا ہے کہ میں زویا ہوں۔ شاہمیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسے آنے دو عائشہ، اسے آنے دو۔ 3 سال پہلے وہ شکاری تھا اور تم شکار، لیکن اب باسط پلٹ چکی ہے۔ اب طاقت ہمارے پاس ہے، اگر وہ آنکھ کے قریب آئے گا تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تم بس اتنا یاد رکھو کہ تم اب لاوارث زویا نہیں ہو، تم شاہمیر آفندی کی مکیندر اور ہونے والی بیگم ہو۔ تمہاری طرف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دی جائے گی۔ زویا نے سکون کا سانس لیا۔ شاہمیر کی باہوں میں اسے وہ تحفظ محسوس ہوتا تھا جو اسے زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی دور دراز گوشے میں ایک کھٹکا اب بھی باقی تھا۔ ضیاء ملک کی آخری نظر، جس میں پچھتاوا کم اور جنون زیادہ تھا۔ فرنچ ونڈو کے باہر بجلی زور سے کڑکی اور پورا لاؤنج ایک لمحے کے لیے سفید روشنی میں نہا گیا۔ زویا کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ شاہمیر نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی چومی۔ چلو، بہت رات ہو گئی، آرام کر لو، کل ایک نیا دن ہے اور کل ہمیں اپنی شادی کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ شاہمیر آفندی نے کسے چنا ہے۔ زویا نے سر اثبات میں ہلایا۔ ہاں، شادی، لیکن اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا، کیا ضیاء ملک خاموشی سے میری شادی ہونے دے گا؟ شاید نہیں، اور شاید زویا بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ضیاء ملک اب کس حد تک جا سکتا ہے۔
محبت میں نہیں بلکہ اس جنون میں جو اسے برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ہیل کی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی، جیسے وقت کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہوں۔ پیچھے کھڑا شاہمیر آفندی فون نکال کر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سیکیورٹی بڑھا دو اور ضیاء ملک کی ہر حرکت پر نظر رکھو، مجھے اس کی ایک ایک پل کی خبر چاہیے۔ شہر کے معروف ترین برانڈ ایلیگنس کے نئے آؤٹ لیٹ کی اوپننگ تقریب عروج پر تھی۔ میڈیا کی چکا چوندھ شہر کی ایلیٹ کلاس اور فیشن کی دنیا کے چمکتے ستارے وہاں موجود تھے۔ زویا اس تقریب کی مہمان خصوصی تھی کیونکہ یہ بوتیک شاہمیر آفندی کی ایک انویسٹمنٹ تھی۔ وہ ہلکے پیچ رنگ کے نفیس لباس میں ملبوس لوگوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی کاروباری مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھیں بیزار تھیں۔ وہ وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک شخص اس کے راستے میں حائل ہوا۔ وہ رکی اور نظریں اٹھائیں۔ سامنے ضیاء ملک کھڑا تھا۔ اس کی حالت پہلے جیسی نہیں تھی۔ شیب بڑھی ہوئی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اور چہرے پر کرب کی تحریر تھی۔ وہ ضیاء جو کبھی اپنے لباس پر سلوٹ برداشت نہیں کرتا تھا، آج بکھرا بکھرا لگ رہا تھا۔ راستہ چھوڑو ضیاء، زویا نے سرد لہجے میں کہا، دائیں بائیں دیکھتی ہوئی کہ کہیں کوئی تماشا نہ بن جائے۔ صرف 5 منٹ زویا۔ ضیاء کی آواز میں التجا تھی، ایک بھکاری جیسی التجا۔ خدا کے لیے صرف 5 منٹ میری بات سن لو۔ اس کے بعد تم جو کہو گی میں کروں گا۔ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، قسم کھاتا ہوں۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سائٹ پر بنے خاموش گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ 5 منٹ، نہ 1 سیکنڈ زیادہ نہ کم۔ وہ دونوں ہجوم سے دور بوتیک کے عقبی حصے میں بنے چھوٹے سے ٹیرس پر آ گئے۔ بولو، زویا نے بازو سینے پر باندھ لی۔ کیا رہ گیا کہنے کو؟ کوئی نیا تانا، کوئی نئی تذلیل؟ تذلیل؟ ضیاء کی ہنسی میں روحان سا پن تھا۔ تذلیل تو میری ہوئی ہے زویا، مقدر نے کی ہے۔ تم جانتی ہو ان 3 سالوں میں میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ زویا نے رخ موڑ لیا۔ سننا پڑے گا تمہیں۔ ضیاء اس کے سامنے آیا۔ اس رات کے بعد جب تم غائب ہوئی مجھے لگا میں جیت گیا ہوں، لیکن اگلی صبح جب میں اٹھا تو میرا گھر، میرا کمرہ، میری زندگی سب خالی لگ رہا تھا۔ مجھے لگا میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے نکلا زویا، میں نے ہر جگہ تمہیں پکارا۔ زویا میری غلطی معاف کر دو۔ ضیاء کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم کہتی ہو میں نے پرینک کیا؟ ہاں کیا تھا۔ میں بدبخت تھا، میں اندھا تھا، میں تکبر میں بھرا ہوا تھا، لیکن زویا تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ پرینک تم پر نہیں، میں نے خود پر کیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سکون برباد کر دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زویا، اتنی محبت کہ اگر میرا سینہ چیر کر دیکھو تو ہر دھڑکن تمہارا نام لے گی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے کوئی بھی سزا دے دو، لیکن یہ مت کہو کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں۔ میں مر جاؤں گا زویا۔ زویا اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے پسیجا۔ وہی ضیاء جو اسے جوتی کی نوک پر رکھتا تھا آج اس کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا، لیکن پھر اسے وہ رات یاد آئی، وہ جاہل ان پڑھ کا طعنہ، وہ ہاسٹل کی اذیت۔ اس نے سختی سے اپنے جذبات کو کچلا اور پھترائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اٹھو ضیاء۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ضیاء نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ معافی وہاں ہوتی ہے جہاں رشتہ ہو، زویا نے بے رحمی سے کہا، اور ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم نے ابھی اپنی داستان سنائی، بہت دردناک تھی، لیکن ضیاء ملک تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے چند آنسو میرے 3 سالوں کے جہنم کا مداوع کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں۔ نہیں، تم صرف گنہگار نہیں ہو، تم قاتل ہو۔ زویا نے اس کی بات کاٹی۔ تم نے اس زویا کو مار دیا جو تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ معصوم بھولی بھالی زویا 3 سال پہلے مر چکی ہے۔ اب تمہارے سامنے عائشہ کھڑی ہے، شاہمیر آفندی کی منگیتر۔ جھوٹ مت بولو۔ ضیاء تڑپ اٹھا۔ تمہاری آنکھیں اب بھی وہی ہیں زویا، میں دیکھ سکتا ہوں ان میں اپنے لیے محبت۔ تم شاہمیر سے شادی نہیں کر سکتی، تم صرف میری ہو۔ محبت؟ ضیاء تلخی سے ہنسی۔ تمہیں غلط فہمی ہے، یہ محبت نہیں طرز ہے۔ اور شاہمیر وہ شخص ہے جس نے مجھے اس وقت سنبھالا جب تم نے مجھے کچرے کی طرح پھینک دیا تھا، وہ میرا حال ہے اور مستقبل بھی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور ایک سنہرے رنگ کا لفافہ نکالا۔ یہ لو۔ اس نے کارڈ ضیاء کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ ضیاء کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری شادی کا کارڈ ہے، زویا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پرسوں میری شادی ہے شاہمیر آفندی کے ساتھ، میں تمہیں خاص طور پر دعوت دیتی ہوں۔ آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ان ان پڑھ جاہل لڑکی کس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ شاید تمہارے ضمیر کو تب قرار آئے۔ ضیاء نے وہ کارڈ ایسے تھاما جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو۔ تم مجھے اپنی شادی پر بلا رہی ہو؟ ہاں، تاکہ تم جان سکو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
زویا مڑی۔ ضرور آنا ضیا ملک، تمہاری بغیر میری خوشی ادھوری رہے گی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ ضیا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ اس نے کارڈ کو سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پرل کانٹیننٹل کا سب سے بڑا ہال دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ہر طرف تازہ گلابوں کی مہک تھی اور فانوسوں کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ شہر کا ہر بڑا نام وہاں موجود تھا۔ ضیا ملک بھی وہاں تھا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ وہ ہال کے ایک کونے میں کھڑا تھا جہاں سے وہ اسٹیج کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ ہر مبارکباد کا شور اس کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہا تھا۔ تبھی دلہن کی آمد کا اعلان ہوا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اڑ گئیں۔ زویا سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی دنگ کر دینے والی تھی، لیکن ضیا نے غور کیا اس کے چہرے پر میک اپ کی تہوں کے باوجود وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور چال میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ شاہمیر آفندی اسٹیج پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب زویا اسٹیج پر پہنچی اور شاہمیر کے ساتھ بیٹھی تو ضیا کا دم گھٹنے لگا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کی اس میں تاب نہیں تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شاہمیر کی نظریں اس پر پڑ گئی۔ شاہمیر چونکا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جس کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ پھر اس نے دوبارہ ضیا کو دیکھا جو ہجوم میں تنہا کھڑا تھا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، رجسٹر کھولا جا چکا تھا۔ کیا ہم نکاح شروع کریں؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گال پر گرا۔ ایک منٹ۔ یہ آواز شاہمیر آفندی کی تھی۔ سب حیرت سے شاہمیر کی طرف دیکھنے لگے۔ زویا نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ شاہمیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا شاہمیر؟ زویا نے آہستہ سے پوچھا۔ شاہمیر نے زویا کو جواب دینے کے بجائے مجمع میں نظر دوڑائی اور بلند آواز میں پکارا، مسٹر ضیا ملک، برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ضیا کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ تمام مہمانوں کی گردنیں ضیا کی طرف گھوم گئیں۔ ضیا شش پنج کے عالم میں آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ جب وہ اسٹیج پر پہنچا تو شاہمیر نے اسے اپنے پاس کھڑا کیا۔ پھر اس نے زویا کی طرف دیکھا جو اب خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ شاہمیر تم کیا کر رہے ہو؟ زویا کی آواز کانپی۔ شاہمیر نے مائک ہاتھ میں لیا اور تمام مہمانوں کے سامنے ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ نکاح کے وقت میں نے دولہے کی جگہ ایک اجنبی کو کیوں بلایا۔ دراصل یہ نکاح ادھورا ہے اگر سچ نہ بولا جائے۔ اس نے زویا کی طرف رخ کیا۔ زویا، پچھلے 3 سالوں سے میں نے تمہیں ایک مورتی کی طرح تراشا ہے۔ میں نے تمہیں ضائشہ بنایا، تمہیں اعتماد دیا، تمہیں دنیا کا سامنا کرنا سکھایا، اور مجھے لگا کہ میں نے تمہارا دل بھی جیت لیا ہے۔ تم نے جیت لیا ہے شاہمیر؟ زویا جلدی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ نہیں زویا، شاہمیر نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تمہارا دماغ جیتا ہے، تمہاری وفاداری جیتی ہے، لیکن تمہارا دل، وہ آج بھی وہیں اٹکا ہوا ہے جہاں 3 سال پہلے ٹوٹا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ زویا کی آواز بھرا گئی۔ جھوٹ مت بولو۔ شاہمیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا ہے زویا، جب تم نیند میں روتی ہو تو کس کا نام لیتی ہو، جب تم بارش میں کھڑی ہوتی ہو تو کسے یاد کرتی ہو، اور آج اپنی شادی کے دن تمہاری آنکھوں میں جو کرب ہے وہ کسی نئی زندگی کی شروعات کا نہیں بلکہ ایک پرانی محبت کے جنازے کا ہے۔ اس نے ضیا کی طرف دیکھا۔ اور یہ شخص جسے تم نے مدعو کیا تھا تاکہ اسے اذیت دے سکو، تم نے اسے اس لیے نہیں بلایا کہ اسے جلا سکو، تم نے اس لیے اسے بلایا کیونکہ تم آخری بار اسے دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ تمہاری نفرت بھی تمہاری محبت کا ہی دوسرا روپ ہے۔ ضیا بدھ بنا کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاہمیر ایک قدم پیچھے ہٹا اور ضیا کا ہاتھ پکڑ کر زویا کے سامنے کیا۔ میں ایک لاش سے شادی نہیں کر سکتا زویا۔ میں ایک ایسے جسم کا مالک نہیں بننا چاہتا جس کی روح کسی اور کے پاس گروی ہو۔ میں خود غرض ضرور ہو سکتا ہوں لیکن ظالم نہیں۔ شاہمیر، زویا کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڑ آیا۔ تم بہت اچھے ہو، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، وعدے توڑے جا سکتے ہیں، دل نہیں۔ شاہمیر نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ضیا سے محبت کرتی ہو، باوجود اس کے کہ اس نے تمہیں تکلیف دی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ضیا اب وہ پرانا مغرور ضیا نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو زویا، تمہیں صرف پچھتاوا اور محبت ملے گی۔ شاہمیر نے ضیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ضیا ملک، 3 سال پہلے تم نے ہیرا کھو دیا تھا، آج میں اسے تمہیں واپس کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر اس بار اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آئے تو میں تمہیں دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دوں گا۔ ضیا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بے اختیار شاہمیر کو گلے لگا لیا۔ شکریہ شاہمیر، تم نے مجھ پر جو احسان کیا میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ شاہمیر نے اسے تھپکا اور پیچھے ہٹ گیا۔
اس نے نکاح خواہ کی طرف اشارہ کیا۔ مولوی صاحب، دولہے کا نام تبدیل کریں، یہاں ضیاء ملک لکھا جائے۔ ہال میں پہلے سناٹا چھا گیا اور پھر زوردار تالیوں کی گونج سنائی دی۔ لوگ شاہمیر کی ضرب پر حیران بھی تھے اور متاثر بھی۔ زویا اپنی جگہ پر بیٹھا زویا کے بالکل ساتھ۔ زویا نے سر اٹھا کر ضیاء کو دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں برف نہیں تھی، وہ پگھل چکی تھی۔ وہاں شکایتیں تھی، شکوے تھے، لیکن ان سب پر حاوی وہ محبت تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تم سچ کہہ رہے تھے ضیاء، زویا نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے بہت کوشش کی تم سے نفرت کروں، لیکن میں ہار گئی۔ ضیاء نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم دونوں ہار گئے زویا، تاکہ محبت جیت سکیں۔ جب زویا نے تیسری بار قبول ہے کہا تو اس نے مڑ کر شاہمیر کو دیکھا، جو اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ بھیڑ میں گم ہو رہا تھا، تنہا لیکن مطمئن۔ اس نے اپنی محبت قربان کر دی تھی تاکہ زویا کی محبت مکمل ہو سکے۔ ضیاء نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے صدیوں کے مسافات کے بعد اسے بالآخر گھل مل گیا ہو۔ کیمروں کی لائٹس چمک رہی تھیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی تھیں، اور ضیاء اور زویا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ماضی کے تمام زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ یہ سراپ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ محبت کا امتحان ختم ہو چکا تھا۔